ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں اگر دیکھی جائے تو دنیاوی لحاظ سے ہیں، دنیا کی خواہشات ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اس سٹیج کا نہیں ہے جس نہج کا اور جس بلندیوں کا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ ہماری دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے دنیا کی خوشیاں مل جائیں، دنیا کی کامیابیاں مل جائیں، مجھے مال و زر زیادہ سے زیادہ مل جائے، مجھے دنیا کے اندر بڑا عہدہ مل جائے۔ ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے، لیکن صحابہ کی خواہش کیا تھی؟ قربان جاؤں صحابہ کی خواہشات پر۔ صحابہ ایمان کے بڑھنے کی خواہش کرتے تھے، صحابہ جنت کی خواہش کرتے تھے۔ صحابہ کی خواہشات کیا ہوتی تھی؟ ایک جنگ کے موقع پر دو صحابی ہیں، وہ ایک کونے میں چلے جاتے ہیں اور دونوں دعا کرتے ہیں اور آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، دوسرے کہتے ہیں میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ ایک کا نام عبداللہ بن جحش ہے اور ایک کا نام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، رب العالمین یہ دعا نہیں کرتے کہ ہم میدان جنگ میں بچ جائیں، ہمارے طرف کوئی تیر نہ آئے، کوئی تلوار ہماری گردن پر نہ پڑے، ہم بچ جائیں، ہمارے بچے ہیں پیچھے، ہمارا مال ہے، ہماری دنیا ہے، اگر ہم میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہمارے مال کا کیا بنے گا، دنیا داری کا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا۔ صحابہ کی یہ خواہش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کی خواہش یہ ہوتی تھی ہماری جان لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے، ہماری ساری دنیا لگ جائے، لیکن اللہ کا دین بلند ہو جائے تو یہ قیمت کوئی زیادہ نہیں ہے۔ صحابہ کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی۔ تو خواہشات دیکھیے صحابہ کی۔ حضرت صاحب دعا کرتے ہیں یا رب العالمین آج میدان جنگ کے اندر میرا مقابلہ کسی طاقتور کے ساتھ ہو، کسی کمزور کے ساتھ نہیں، طاقتور کے ساتھ میرا مقابلہ ہو اور میں تیرے راستے میں تیرے دین کی بلندی کے لیے میں اپنے طاقتور دشمن کو قتل کروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش آمین کہتے ہیں اور پھر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا وقت آتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دعا سنیے گا عبداللہ بن جحش کی۔ قربان جائیں صحابہ پر جنہوں نے جانیں قربان کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ جانیں قربان نہ کرتے، صحابہ اپنا خون نہ لگاتے، صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ماں کی گود میں مجھے اور آپ کو کلمہ نہ ملتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر دین کے لیے قربانی دوں گا میری دنیا اجڑ جائے گی، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ نماز نہ پڑھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سود میں کاروبار کریں گے اللہ معاف کرنے والا ہے، رشوت دیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو پامال کریں گے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر انہی باتوں پر یہی عقیدہ صحابہ کا ہوتا تو صحابہ کو کیا ضرورت تھی میدانوں کے اندر نکلنے کی، کیا ضرورت تھی جانیں قربان کرنے کی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب العالمین میرا مقابلہ کسی طاقتور دشمن کے ساتھ ہو، وہ میرا مقابلہ کرے، میں اس سے مقابلہ کروں اور وہ مجھے قتل کر دے، شہید کر دے اور پھر میرے جسم کے ٹکڑے کر دے اور پھر ان ٹکڑوں کو ایک دھاگے کے اندر پرو کر درخت کے ساتھ لٹکا دے اور پھر جب روز قیامت رب العالمین تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تو مجھ سے پوچھے عبداللہ میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے، عبداللہ میرے دین کے لیے تو نے کیا کیا تھا، تو میں تیری بارگاہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے پیش کر دوں۔ رب العالمین تیرے نبی کے عشق اور محبت میں، تیرے عشق اور محبت میں میں عبداللہ اپنی جان کے ٹکڑے کروا کر تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت ایک میری اور آپ کی محبت ہے اپنے آقا سے، دعویٰ محبت ہے، لیکن اللہ اکبر کے اوپر دنیا داری مسجد میں نہیں آنے دیتی۔ دنیا کی خواہشات، دنیا کی آرائش آرام کو ہم ترک نہیں کر سکتے دین کی خاطر، لیکن دعویٰ عشق کرتے ہیں۔ پھر ہم خود اپنے گریبان میں جہن کے دیکھیں کہ ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔